وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں، اللہ کے لیے ہم تسلیم کرنے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر تم ایمان لے آؤ، بِمِثْلِ، اس کی مانند، مَا أَمَنْتُمْ، جو ایمان لائے، بِہِ، اس کے ساتھ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ پہلے بھی قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں بھی ذکر گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ویسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے اور ایمان لائے اسی طرح ایمان لاؤ، یعنی جیسے ابوبکر صدیق نے مانا، جیسے عمر فاروق نے مانا، جیسے عثمان غنی نے مانا، جیسے علی المرتضیٰ مانتی ہیں، اس طرح تم بھی مانو۔ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانا، تم بھی اسی طرح مانو۔ وہ لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان کو رب کائنات نے سٹینڈرڈ بنا دیا، معیار بنا دیا کہ ایمان، اگر تم اپنے ایمان کو جاننا چاہتے ہو تو پھر تم دیکھو کیا تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ناجی ہے، نجات پانے والا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ نجات پانے والا کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو میرے رستے پر ہو اور میرے صحابہ کے رستے پر ہو، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، جس طرح انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اگر تم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو، تو اپنی زندگیاں ان کی زندگیوں کے تابع کر دو، اپنی زندگیاں ویسے گزارو جیسے صحابہ کرام رحمۃ اللہ نے گزاری ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑتے ہو، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ دور کی مخالفت میں جا پڑے۔ فرمایا اگر وہ لوگ نہیں مانتے، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو وہ دور کی گمراہی کے اندر ہیں، وہ دور کی مخالفت میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پاس ان قریب تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام، آپ فکر نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، آپ کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ اور جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بآسان سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنے محبوب علیہ السلام کی دل جوئی فرمائی۔ کبھی اس انداز کے اندر کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے، کبھی فرمایا ان کو چھوڑ دو، اللہ ان کو پکڑے گا۔ کبھی اس طرح بھی ہوا کہ جب طائف کے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس وقت بھی ڈگمگائے نہیں ہیں، لیکن دل کو سہارا دینے کے لیے، دل جوئی کے لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا لیا اور فرمایا میرے محبوب آپ کیوں فکر کرتے ہیں، اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، میں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوں۔ تو رب کائنات نے ہمیشہ اپنے محبوب علیہ السلام کی دل جوئی فرمائی۔ یہاں بھی فرمایا وہ لوگ اگر ایمان لانا چاہتے ہیں، اگر ماننا چاہتے ہیں تو صحابہ کی طرح مانیں، اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، انہیں جانے دیں، آپ کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، وہ اللہ رب العزت سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کا رنگ کیا ہی اچھا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کرو، اللہ کی ذات کا مظہر بننے کی کوشش کرو، یعنی وہ رنگ ایسا ہے کہ جس رنگ کو انسان کو اپنانا چاہیے۔ اب یہ ہے کیا، انسان جب کسی کے بہت قریب چلا جاتا ہے نا تو انسان اس ذات کا مظہر ہو جاتا ہے، اس کا عکس اس میں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑا قریب ہوئے، اتنا قرب کے تخیل سے بھی باہر ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا نظارہ ہو گیا، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا نیکی ہے کہ جس کے بارے میں عمر فاروق کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھ سے ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، وہ ایک نیکی جو غار ثور کی ہے وہ مجھے دے دیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نا، میں نے ایک دن ستارے نکلے ہوئے تھے آسمان پر، آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے، میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم نے تاروں کو دیکھا، اور آپ لوگ جانتے ہیں لائٹ بند ہو نا گرمیوں کی رات میں اور بندہ چھت پہ لیٹا ہو تو دور تک آسمان بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، تارے ہی تارے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہوں گی جتنے ہی آسمان پر تارے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، اتنی نیکیاں ہیں میرے امتی کی۔ تو سیدہ پوچھتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کس کی ہیں؟
تو آپ نے فرمایا میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، عمر فاروق کی اتنی نیکیاں جتنی آسمان پر ستارے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں میرے دل میں تھا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا نام لیتے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا تو خیال تھا کہ آپ ابو بکر کا نام لیں گے کہ ابو بکر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں، ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی نیکیوں سے آگے ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر ساری نیکیاں لے لے، وہ ایک نیکی مجھے دے دے، وہ نیکی ہے کیا؟ غار ثور کے دہانے پر آئے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیں، میں پہلے اندر جاؤں گا، کوئی موذی چیز نہ ہو، نقصان دینے والی نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں، غار کے اندر سوراخ ہیں، ان سوراخوں کے آگے کپڑا رکھ دیتے ہیں، ایک سوراخ بچتا ہے جس کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غار میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب انداز یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر انور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ یعنی آج لوگ جو ہیں گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بہت اوپر کی بات ہے نا، قبر انور ہے، قبر انور کے اوپر دیوار ہے، اس دیوار کو دیکھنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ ترستے ہیں کہ وہ وقت بھی آئے کہ ہم بھی وہاں پر حاضر ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، سر کو جھکا لیں اور خاموشی سے استغاثہ کریں، خاموش ہو جائیں، آنکھوں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں۔ یہ ایک منظر ہے۔ دوسرا منظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روبرو دیکھنا ہے۔ تیسرا منظر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمائے، آنکھیں بند ہیں، سو رہے ہیں اور ابوبکر صدیق کی گود میں ابوبکر صدیق بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا منظر ہوگا۔ پھر ایک سانپ اس غار کے اندر، شاید اس نے بھی سنا ہو کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور وہ بھی مشتاق ہو دیکھنے کا، اسی انتظار میں پتہ نہیں کتنے سال اس نے وہاں گزارے ہوں۔ اب ہر سوراخ کے آگے جو ہے وہ کپڑا ہے، ایک سوراخ کے آگے ایڑی ہے، چاہتا نہیں ہے کہ میں ڈنگ ماروں کیونکہ صدیق اکبر کی ایڑی ہے نا، لیکن ظاہر ہے وہ ایک تڑپ موجود ہے۔ اس نے ڈنگ مارا، ایک دفعہ، دو دفعہ، کتنی ہی دفعہ اس نے مارا۔ حضرت ابوبکر صدیق استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ہلے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک تو وہ نظارہ تھا نا کہ جس کے اندر مگن تھے، دوسرا یہ بارگاہ رسالت کے آداب تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر آرام فرمائیں تو حرکت نہ کی جائے، آپ کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے۔ دوسرا منظر حضرت علی کے واقعے میں ملتا ہے نا کہ حضرت علی کی گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور رکھا اور لیٹے ہوئے ہیں، دو لوگوں کو یہ شرف ملا۔ اور عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو حضرت علی نے نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دے پھر آپ لیٹ جانا، نہیں، سمجھتے تھے کہ نماز بعد کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ اب بھی تعلق قائم ہوا ہے نا، جو یہ زیارت کا سلسلہ ہے، یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو خیر حضرت ابوبکر صدیق وہ ایڑی پر ڈانگ مارتا ہے، آپ تو ڈٹے رہے لیکن آنکھیں جو ہیں انہوں نے بے وفائی کر دیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر جب آنسو پڑے تو آپ بیدار ہو گئے۔ کہا ابوبکر کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی چیز جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا اور وہ درست ہو گیا، ایسے تھا جیسے تکلیف ہے ہی نہیں۔ اب میں یہ واقعہ سنانے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اب مجھے اتنا قرب ہوا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنا قریب ہو گیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مظہر بن گیا، وہ جھلک مجھ میں آ گئی۔ اس کی وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہ جب ہم گئے مدینہ منورہ کی طرف تو لوگ ظاہر ہے باہر کھڑے تھے، قباء کے اندر انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو لوگ کنفیوز ہو گئے، کچھ لوگ میری طرف لپکے کہ یہ رسول اللہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب لوگ میری طرف آئے تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے سردار یہ ہیں، غلام یہ ہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب انسان کسی کے اتنا قریب ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی ذات کی جھلک بندے کے اندر دکھائی دیتی ہے۔